अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अज़ीज़ तलबा, हम लोग बाब तफसीर तौहीद व शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह इस बाब को पढ़ चुके थे। हम लोगों ने इस बाब में एक आयत पढ़ ली थी, व क़ौलुल्लाहि तआला उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रब। हम लोगों ने आयत पढ़ ली थी। अगली आयत देखिए, व क़ौलुहु व इज़ क़ाला इब्राहीमु लिअबीहि व क़ौमिहि इन्ननी बराउम मिम्मा तअबुदूना इल्लल्लज़ी फ़तरनी। व क़ौलुहु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, व इज़ क़ाला इब्राहीम, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ले अबीही अपने अब्बू से, व क़ौमिही और अपनी कौम से कहा, इन्ननी बराउम मिम्मा तअबुदूना, बेशक मैं उनसे बरी हूँ जिनके तुम इबादत करते हो, इल्लल्लज़ी फ़तरनी, सिवाय उसके जिसने मुझे पैदा किया। इस आयत करीमा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अब्बू और अपनी कौम को मुखातब करते हुए कहा कि अल्लाह के अलावा जिनकी तुम इबादत करते हो, अल्लाह के सिवा जिनकी तुम बंदगी करते हो, अल्लाह के अलावा जिनके सामने तुम अपना सर झुकाते हो, उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन माबूदाने बातिला से बरात का इजहार किया, कहा उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अगर कोई आदमी सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करता है, सिर्फ़ एक अल्लाह के सामने अपना सर को झुकाता है, तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ, उसका मुझसे ताल्लुक़ है। मैं कहता हूँ कि ऐसा आदमी सीधे रास्ते पे, राह हक़ पर है, क्योंकि मैं भी उसी एक अल्लाह की इबादत और बंदगी करता हूँ। व इज़ क़ाला इब्राहीमु लिअबीहि व क़ौमिहि इन्ननी बराउम मिम्मा तअबुदूना, बेशक मैं उनसे बरी हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, इल्लल्लज़ी फ़तरनी, सिवाय उसके जिसने मुझे पैदा किया। इस आयत करीमा से पता चला कि वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम के जो लोग थे, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ साथ गैरों की भी इबादत करते थे, गैरों की भी बंदगी करते थे। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्लल्लज़ी फ़तरनी कहा, यानी गैरुल्लाह से बरात का इजहार किया, गैरुल्लाह से ला ताल्लुक़ी का इजहार किया और एक अल्लाह की इबादत का इस्बात किया। और यही ला इलाहा इल्लल्लाह का भी माना है। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। यानी इस आयत करीमा का माना और ला इलाहा इल्लल्लाह का माना सेम है। ये आयत करीमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर कर रही है, वज़ाहत कर रही है, क्योंकि दोनों का माना क्या है, सेम है, एक ही है। इसी तरह से इन्ननी बराउम मिम्मा तअबुदूना इल्लल्लज़ी फ़तरनी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्लल्लज़ी फ़तरनी कहा है, इल्लल्लाह नहीं कहा। इसकी वजह क्या है? क्यों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्लल्लज़ी फ़तरनी कहा है? इसकी वजह ये बयान की जाती है कि इससे इस बात की तरफ इशारा है कि एक अल्लाह की इबादत क्यों की जाए, किस वजह से एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपना सर झुकाया जाए। तो इसका जवाब ये है कि एक अल्लाह की इबादत इसलिए की जाए क्योंकि सिर्फ़ उसी ने, तन्हा उसी ने, अकेले उसी ने हम सबको पैदा किया है। तो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए वाजिब है कि हम सिर्फ़ उसी एक की इबादत करें, क्योंकि उसी एक ने हम सबको पैदा किया है, हमारी तख्लीक की है। इसी तरह से इस आयत करीमा से ये भी पता चला कि अगर कोई आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ गैरों की भी इबादत करता है, अल्लाह की इबादत करता है और उसके साथ साथ गैरों की भी बंदगी करता है, गैरों के सामने भी झुकता है, तो ऐसे आदमी को हम लोग मोहिद नहीं कहेंगे,
بلکہ جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک اللہ کی بندگی کرتا ہے، ایک اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، ہم صرف اسی کو موحد کہیں گے، اسی کو صرف توحید والا کہیں گے۔ اس اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو صرف غیروں کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ لوگ جو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو ان تینوں میں سے ہم صرف اسی کو موحد کہیں گے جو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو سے اور اپنی قوم سے کہا، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں ان سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو یہ آیت کریمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح کر رہی ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَقَوْلُهُ، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اتخذوا، ان لوگوں نے بنا لیا، یعنی یہود و نصارہ نے بنا لیا، احبارہم، اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے عابدوں کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا رب۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے علماء کو اور اپنے عابدوں کو رب بنا لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے عابدوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے اچھی طرح ہو جاتی ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آیت سنی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی تو کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے کہ ان کے علماء نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا اس کو انہوں نے حلال سمجھا، اور جس چیز کو حرام کر دیا اس کو انہوں نے حرام سمجھا۔ یہی ان کی عبادت ہے۔ یعنی علماء جن چیزوں کو حرام کر دیتے تھے ان کو وہ حرام سمجھتے تھے، اور جن چیزوں کو حلال کر دیتے تھے ان کو کیا کرتے تھے؟ حلال سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی ان کی عبادت ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ حرام و حلال کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ یہی حق اگر کوئی آدمی کسی اور کے لیے تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جنہوں نے اپنے اپنے علماء کو تحلیل و تحریم کا منصب دے رکھا ہے کہ ان کے علماء جو حلال کہیں گے اسے وہ حلال سمجھیں گے، ان کے علماء جو حرام قرار دیں گے ان کو وہ کیا سمجھیں گے؟ حرام سمجھیں گے۔ اور ان کی باتوں کے مقابلے میں وہ قرآن و حدیث کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ علماء نے کہہ دیا، اب وہ اگر قرآن کی بات ان کے علماء کے خلاف آتی ہے، حدیث کی کوئی حدیث ان کے علماء کی بات کے خلاف آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے علماء کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو علماء کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا اور علماء کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا، یہی ان کی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اپنے علماء کو اور اپنے عابدوں کو رب بنا لیا تھا یعنی وہ اپنے علماء کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے تھے اور حرام کردہ چیزوں کو
حرام سمجھتے تھے، یہی ان کی کیا ہے؟ عبادت ہے، یہی ان کی کیا ہے؟ بندگی ہے، یہی ان کی کیا ہے؟ ان کو معبود بنانا ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو اس آیت کریمہ سے کیا پتہ چلا کہ اگر ہمارا کوئی عالم ہمیں کوئی بات بتلاتا ہے تو ہمیں اس کی بات کو بلا چوں چرا تسلیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے قرآن اور حدیث سے اس بات کے لیے دلیل مانگنی چاہیے کہ آپ نے بات کہی ہے، کس بنیاد پہ آپ نے بات کہی ہے، کیا قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو اگر وہ قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت دیتا ہے یا صحابہ کرام کے عمل سے کوئی ثبوت دیتا ہے تو ہم اس کو تسلیم کریں گے، ورنہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی عزیز طلبہ، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔